اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت مضمون اردو، سبق کا نام ضمیر کی آواز، سرگرمی حل کرنے کی مشق، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ سرگرمی حل کرنا شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کتاب سامنے رکھ لیں اور اپنے ساتھ ایک پینسل رکھ لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر جو چیزیں آپ کو لکھنی ہوگی یا نشاندہی کرنی ہوگی اس کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ تو چل تھوڑا سا وقت لے کر کے سبق کی سرگرمی حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی سرگرمی کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ جان پہچان کی مدد سے مصنف کا شبقی خاکہ مکمل کیجیے۔ حامد حسن قادری، ان کے تعلق سے کچھ باتیں پوچھی گئی ہیں، پہلے اسے مکمل کریں گے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف پیدائش، اس کا جواب 1857۔ بائیں جانب مقام بچھرواں، ضلع مراد آباد، یو پی۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں لیکچرر، تو سیدھے ہاتھ میں ہمیں لکھنا ہے بڑودہ، الٹے ہاتھ کے کالم میں آگرہ۔ اگلا سوال طبع آزمائی، سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں ہاتھ پر تحقیق و تنقید، بائیں ہاتھ پر اس کے جواب میں طبع آزمائی کے تاریخ نگاری، افسانہ نگاری۔ نیچے سوال مشہور کتابیں، تو دائیں طرف آپ لکھ سکتے ہیں داستان تاریخ، تاریخ و تنقید، ادبیات اردو۔ مشہور کتابوں میں دوسرا نام سید و سیاد۔ یہاں پر یہ جان پہچان کا شبکی خاکہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے اخبار میں شائع واقعے سے متعلق رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ اخبار میں جو واقعہ لکھ کر آیا تھا، شائع ہوا تھا، اس میں جو باتیں آئی تھیں ہمیں اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ وقت 3 بجے سپہر کا وقت، مقام عالم نگر، جائے حادثہ سڑک، بیٹا مستری خدا داد مرحوم، پتہ مکان نمبر 75 گنج پور، انجام انتقال ہو گیا۔ یہ بچے کے تعلق سے جو خبر اخبار میں شائع ہوئی تھی اس کے متعلق یہ سوالات تھے۔ چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال، اخبار پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ کیوں نکل گئی؟ اب ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے، تو جواب اس کے آگے لال رنگ سے ہم نے اسے بدل کر لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کو جملہ مکمل کرنا ہے، کچھ حصہ آپ کو سوال سے لے کر کے جواب کو مکمل کرنا ہے۔ جواب اس طریقے سے لکھیں گے، خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ اس لیے نکل گئی کیونکہ، یہاں پہ میں نے جواب لکھا ہوا آگے، کیونکہ اس میں ایک بچے کے کار سے کچل جانے کی خبر چھپی تھی۔ تو یہ جواب ہے۔ دوسرا سوال، اخبار میں کون سی خبر درج تھی؟ تو کون کا جو لفظ ہے اسے ہٹا دینا ہے اور اس کی جگہ آپ لکھیں گے کل 3 بجے سپہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا، یہ خبر درج تھی۔ اس طریقے سے ہمارا دوسرا سوال مکمل ہوگا۔ تیسرا سوال، مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل کیوں سمجھ رہا تھا؟ تو یہاں پر بھی ہمیں کیوں ہٹانا ہے اور وہاں پر وہیں سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے کہ مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل اس لیے سمجھ رہا تھا کیونکہ اخبار کی خبر کے مطابق بچے کی موت ہو گئی۔ سوال نمبر 4، خبر پڑھ کر مشہود نے کیا طے کیا؟
تو یہاں پر بھی ہمیں اسی طریقے سے لینا ہے سوال کا تھوڑا سا حصہ. خبر پڑھ کر مشہود نے طے کیا کہ اسے یہ شہر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے. 5واں سوال, بچہ کس وجہ سے بے ہوش ہوا تھا؟ تو یہاں پر کس وجہ سے ہٹا کر بچہ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا. صرف ہمیں کس وجہ سے ہٹا کر کے وہاں پہ لگانا ہے دہشت کی وجہ سے. 6واں سوال, بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر کیا راز کھلا؟ تو بچہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے. تو اس کو بھی ہمیں سوال کا حصہ لے کر کے مکمل کرنا ہے کہ بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر یہ راز کھلا کہ بچہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے. 7واں, مشہود اندر گیا تو کیا دیکھا؟ تو مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے. یہ ہو گئے ایک جملے کے جواب جو نہایت آسان تھے. اب آتے مختصر جواب لکھیے کی طرف. اگلا ہمارا تو اس کا پہلا سوال ہے, مشہود کی تمام رات نہایت قرب و اضطراب میں کیوں گزری؟ تو یہاں پر بھی ہمیں تھوڑا سا سوال کا حصہ لے کر کے اپنے جواب کو مکمل کرنا ہے کہ مشہود کی تمام رات نہایت قرب و اضطراب میں اس لیے گزری کیونکہ مشہود کی کار سے ایک بچہ ٹکرا گیا تھا اور مشہود حادثے کی جگہ سے تیزی سے نکل گیا. تو یہاں پر یہ دوسرا سوال, جواب کا پہلا خبر پڑھنے کے بعد مشہود نے اپنے آپ سے کیا کہنے لگا؟ مشہود نے کیا کہا؟ اس کا جواب آپ کو صفحہ 6 لائن نمبر 8 پر اس کا جواب مل جائے گا. آپ اپنی درسی کتاب کھول کر اس میں صفحہ نمبر 6 پر اور لائن نمبر 8 پہ اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا. مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا, پھر خود بخود کہنے لگا تو میں اس کا قاتل ہوں, مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا. یہاں سے ہمیں یہ 2-3 جملے لینے ہیں. تیسرا سوال, اخبار میں شائع خبر اور واقعے میں کیا فرق تھا؟ تو اخبار میں شائع خبر کے مطابق بچے کا انتقال ہو گیا تھا, جبکہ واقعے کے مطابق بچہ زندہ تھا, صرف دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا. تو یہ اس کا فرق. سوال نمبر 4, اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ یہ آخری سبق کے آخری حصے میں صفحہ نمبر 8 پر لائن نمبر 8 سے 10 کے درمیان میں یہ جواب ہے. یہاں پر ہم دیکھیں گے صفحہ نمبر 8 پر, تو یہاں پر آپ کو ملے گا کہ اگر میں ضمیر کی آواز کو دبا دیتا اور ادائے فرض کی پرواہ نہ کرتا تو یہاں تک نہ آتا, اس حقیقت سے بے خبر رہتا اور ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور بزدل سمجھتا رہتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفری کرتا. یہاں تک کہ ہمیں اس کا جواب لکھنا رہے گا. تو اس طریقے سے یہاں پر مختصر جواب مکمل ہوئے. اب آتے ہیں مفصل جواب کی طرف, جس میں ہمیں جواب تفصیل سے 5-6 جملوں میں لکھنا ہوتا ہے. اس کا پہلا سوال, مشہود کے دل پر چوٹ لگنے کی وجہ تحریر کیجیے. اس کو اکثر جو جوابات ہے وہ ہمیں اپنے جملے بنا کر کے لکھنا ہے, کتابی جملوں سے نہیں لکھنا ہے. تو جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ہم نے کتاب کا سہارا لیا ہے اور لائن نمبر لکھ دیا ہے, جہاں ضرورت کے مطابق ہم نے خود پورا جواب لکھا ہے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشہود کے دل پر چوٹ لگنے کی وجہ تحریر کیجیے. تو یہاں پر تھوڑا سا اوپر سے میں نے اس کو جواب کو شروع کیا ہے. اخبار میں شائع خبر کے مطابق بچے کا انتقال ہو گیا تھا. اس خبر کو پڑھنے کے بعد مشہود شہر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا تھا. اپنے دوستوں سے ملاقات کر کے روانہ ہوا. چوک سے گزرا تو اتفاق سے ایک میلہ دیکھا جہاں بچے کھلونے مٹھائیاں خرید کر لے جا رہے تھے. یہ دیکھ کر مشہود کو حادثے کی زد میں آنے والے بچے کی یاد آ گئی اور اس کے دل پر چوٹ لگی. تو یہ مشہود کے دل پر چوٹ لگنے کی وجہ تھی. دوسرا سوال,
میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ عورت کے اس سوال کو سبق کے حوالے سے واضح کیجیے۔ صفحہ نمبر 7 لائن نمبر 15 سے 17 کے درمیان میں آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ آپ یہاں پر صفحہ نمبر 7 کھول کر لائن نمبر 15 پر آئیں گے تو آپ کو یہاں ملے گا کہ مشہود سنو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب بدلا نہیں جا سکتا، اور میں جو کچھ کہنے آیا ہوں اس سے تمہارے صدمے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری زندگی اس بچے کے دم سے تھی، وہ نہ رہا تو اب تمہارے لیے دنیا میں کیا رہا۔ پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر لو، مجھے بتا دو، میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ یہ جملے سننے کے بعد مشہود کے عورت نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکی کہ آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس طریقے سے آپ کو کتاب کی یہ لائن مشہود کے جو الفاظ ہے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد اس جملے کو دہرانا ہے۔ اگلا سوال، خبر پڑھنے کے بعد مشہود کے ذہن میں کیا خیال پیدا ہوئے؟ یعنی مشہود نے جب خبر پڑھی تو اس کے دل میں کیا خیالات پیدا ہوئے۔ یہ سبق کے شروع میں ہی ہے، لیکن یہاں پر اس جواب کو بھی ہم نے اپنے طور سے لکھ دیا ہے کہ مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری۔ خبر پڑھ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اپنے آپ کو قاتل سمجھنے لگا، کئی بار حادثے کی جگہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنے جرم کا اقبال کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو سکی۔ تو یہ یہاں تک کے جواب۔ اگلا سوال، سبق کے جن حصوں سے جملوں کو آپ ضمیر کی آواز خیال کرتے ہیں انہیں نقل کیجیے۔ یہ سوال طلباء میں آپ کے اوپر رکھتا ہوں کہ آپ خود جو ہے اس کا مطالعہ کریں سبق کا، اور ایسے جملے تلاش کر کے لکھیے جہاں رہبری اور کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ میں خود ضرور رہبری کروں گا۔ میرے سوال کی طرف کہ مندرجہ ذیل محاورے کے مطلب لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہاں پر پہلا جو سوال ہمارا ہے، حشر ہونا۔ حشر ہونا کے معنی میں نے یہاں لکھ دیا ہے کہ انجام ہونا۔ تو ہمیں جو ہے اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہم کئی طرح سے اس کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ایک مشق کے اعتبار سے، مثال کے اعتبار سے ہم ایک جملہ بناتے ہیں اس کا حشر ہونا پر، اس کا معنی انجام ہونا ہے کہ برے کام کا ہمیشہ حشر برا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، دل میں کانٹا کھٹکنا، بے چینی ہونا اور خلش ہونا، دونوں معنی اس کے آ سکتے ہیں۔ بے چینی ہونا لے لو یا خلش، خلش کے معنی ہی بے چینی کے ہے، یا دل میں کوئی چیز کا چبھنا، تو اس کو بھی ہم جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنوں کی یاد کا کانٹا دل میں ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو بھی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا سوال ہے اس میں محاورہ دیا گیا ہے کلیجہ اچھلنا۔ تو کلیجہ اچھلنا کے معنی گھبراہٹ ہونا کے ہیں، اس کی وضاحت اس کے معنی کے اعتبار سے تو ہم اس کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں کہ امتحان کی مارک شیٹ ہاتھ میں آئی تو میرا کلیجہ اچھلنے لگا۔ اس طریقے سے اور بھی جملے میں استعمال ہو سکتے ہیں کہ امتحان کا پرچہ ہاتھ میں آتے ہی میرا کلیجہ اچھلنے لگا، ایک گھبراہٹ کا احساس اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔
اس طریقے سے ہم لکھتے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جب میں میدان میں کھیلنے گیا، واپس گھر آیا تو میرا کلیجہ اچھلنے لگا۔ تو اس طریقے سے ہم بہت سارے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہاں پر مثالیں نہیں لکھی، جملوں میں استعمال نہیں لکھے، صرف آپ کو معنی لکھ کر دیا ہے تاکہ آپ خود سوچ کر کے اپنے جملے خود بنائیں۔ چوتھا، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنا، بہت زیادہ پریشان ہونا۔ تو اس کے جوان بیٹے کے انتقال پر ماں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس طریقے سے ہم اس کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا سوال، قتل کرنے والا قاتل، یہ فاعل کے طور پر قاتل کہا جاتا ہے جسے جو قتل کرتا ہے۔ اس کی مدد سے ہمیں مفعول بنانا ہے، تو اس کا مفعول جو ہے وہ مقتول ہوگا۔ انشاءاللہ قواعد کے حصے میں ہم اس کو فعل فاعل مفعول کو سمجھیں گے اور کس طریقے سے فاعل اور مفعول بنتے ہیں اس کی مشق بھی کریں گے۔ یہاں پہ ہمیں صرف قاتل کا مقتول جواب لکھنا ہے۔ اب اگلا سوال، جملوں کی قسم پہچانیے۔ تو جملوں کی قسم پہچانے کے اعتبار سے 3 طرح کی جملوں کی قسمیں ہیں، مفرد، مرکب اور مخلوط۔ کچھ اس میں آپ لوگوں نے پچھلے جماعت میں 8ویں میں پڑھ کر آئے ہیں، 7ویں میں۔ یہاں پر ہم پھر اس کو دوبارہ قواعد کے حصے میں دوبارہ لیں گے، تو یہاں پر صرف مشق کے اعتبار سے ہم لے لیتے ہیں۔ تھوڑا سا مختصر میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ مفرد جملہ کیا ہے، مرکب جملہ کیا ہے اور مخلوط جملہ کیا ہے۔ تو مفرد جملہ جس میں ایک جملہ ہوتا ہے، جس میں صرف ایک جملہ ہوتا ہے، اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ایک جملہ ایک فعل ہوتا ہے تو وہ مفرد ہوتا ہے۔ مرکب جملہ وہ ہوتا ہے جس میں 2 جملے ہوتے ہیں یا اسے کہو 2 فعل ہوتے ہیں، تو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں جملے آزاد ہوتے ہیں، یعنی دونوں جملے کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے تو اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اسی لیے اسے مرکب کہتے ہیں۔ تیسرا جملہ مخلوط جملہ ہوتا ہے۔ مخلوط جملے میں 2 جملے ہوتے ہیں، 2 فعل ہوتے ہیں، لیکن ایک جملہ آزاد ہوتا ہے اور ایک جملہ تابع ہوتا ہے، یعنی ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس پر منحصر ہوتا ہے۔ یعنی جب تک کہ آزاد جملہ نہ کہا جائے، یعنی ایک جملے کی مدد کے بغیر جملے کے معنی اور مفہوم نہیں سمجھ میں آ پاتے ہیں، تو اسی لیے اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ پہلا سوال، ممبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی۔ تو یہ ایک جملہ ہے، اس کا ایک فعل ہے ہوگی، تو اسی لیے یہ مفرد جملہ ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی جملہ ہے، ایک فعل ہے ہوگی، تو یہ مفرد جملہ ہے۔ دوسرا جملہ، یہ سوچ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا چلا۔ اس میں 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ، یہ سوچ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا، یہ پہلا جملہ ہے اور اس کا فعل ہے بڑھ گیا۔ اس کا دوسرا جملہ، تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا چلا، تو اٹھاتا ہوا چلا یہ دوسرے جملے کا فعل ہے، تو دونوں جملے ہیں۔ اب اگر ہم دونوں جملے کو الگ الگ پڑھیں گے تو دونوں جملوں کے معنی اور مفہوم پورے ہمیں ملیں گے، ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی، اسی لیے یہ مرکب جملہ ہے۔ تیسری سرگرمی، کیسے اچھے کھلونے ہیں، کہاں سے لائے۔ تو یہاں پر 2 جملے ہیں۔ کیسے اچھے کھلونے ہیں، یہ پہلا جملہ ہے، اس کا فعل ہیں، کہاں سے لائے یہ دوسرا جملہ ہے سوالیہ، اور لائے جو ہے اس کا فعل ہے۔ تو یہاں پر 2 سوال پیدا ہو رہے ہیں، اور جب تک کہ اس کی پہلا جملہ مکمل نہ ہوتا ہے تو ایک اس میں آزاد ہے اور ایک تابع ہے، منحصر ہے، اسی لیے یہ مخلوط جملہ ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تلاش جستجو کی طرف۔ اس میں ہمیں ایک مشق دی ہے، سبق سے واو عطف کی 4 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ تو واو عطف کی 4 مثالوں میں واو عطف اس لفظ کو کہتے ہیں، یہ مرکب لفظ ہوتے ہیں
دو لفظوں کے بیچ میں واو لکھا جاتا ہے. جیسے یہاں پر لعنت و ملامت، تو جو بیچ میں لعنت اور ملامت کے بیچ میں جو واو ہے اسے واو عطف کہتے ہیں. اسے ہی دوسرا غصہ و نفرت، قرب و اضطراب، حزن و ملال، تو یہ جتنے دو لفظوں کے بیچ میں واو آ کر ایک لفظ بن رہا ہے اسے ہم واو عطف کہتے ہیں. تو ایسی اور بھی آپ لوگوں کو سبق میں مثالیں ملے گی، آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تلاش کر کے سبق سے لکھ سکتے ہیں. آخری سرگرمی زور و قلب. یہاں پر درج ذیل نکات کی مدد سے حادثے کی مکمل خبر نگاری کیجیے. یہاں پر ایک خبر لکھنا ہے ہمیں. چھٹے کی گھنٹی بجی، طلبہ شور کرتے ہوئے میدان سے نکلے، ایک بچہ دوڑتا ہوا سڑک پار کرنے لگا، اچانک ایک تیز رفتار اسکوٹر آیا. یہاں پر ہمیں اس خبر کو لکھنا ہے. یہ سرگرمی ہم انشاءاللہ آگے جب ہم مضمون نگاری کا حصہ شروع کریں گے وہاں پر ہم اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ. تو اس حصے کو ہم روکتے ہیں. اس کو ہمیں لکھنے کی جو طریقہ کار ہے، کس طریقے سے ہمیں لکھنا ہے، خبر میں کتنی باتیں ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ایک اچھی خبر کیسے تیار ہو اور کس طریقے سے ایک اچھی خبر لکھیں تاکہ لوگ اس کو پڑھنے میں دلچسپی لیں. یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہمیں خبر نگاری کرنی پڑتی ہے. تو اس حصے کو ہم ابھی ہماری جو سرگرمی کی کاپی ہے، بیاض ہے، اس میں ہم نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم اس کو جب مضمون نگاری کا سلسلہ شروع ہوگا تو مضمون نگاری میں ہم اس کو لکھیں گے اور وہیں پہ ہم ساری فنی باریکیوں کو اس کو یہاں پر لیں گے انشاءاللہ.